جیسے ایک گاڑی کے اندر 4 پہیے ہوتے ہیں نا، ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے نا، بقیہ 3 صحیح حالت میں بھی ہوں تو اس کی رفتار پر فرق پڑ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ہماری شخصیت کے یہ چاروں حصے جب اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو بہترین نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ اور اگر ایک بھی بیمار ہو جائے، کسی طرح سے اس میں نقص آ جائے تو وہ خود تو بیمار ہوتا ہی یا دوسروں کی کارکردگی کو بھی کسی نہ کسی درجے میں متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کامیاب لوگوں کی خصوصی عادات۔ اس ضمن میں جو آج ہم 7ویں اور آخری عادت کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اس بک کے حوالے سے جس کا تعارف میں نے ابتدا میں کرایا تھا، وہ 7ویں عادت ہے صلاحیتوں کی تجدید کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے جو بھی کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، جو بھی کارنامے سر انجام دینے ہیں، ستاروں پر کمندیں ڈالنی ہیں یا پہاڑوں کا جگر پاش کرنا ہے یا ہواؤں فضاؤں پر حکمرانی کرنی ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے، اس سب کے اندر جو فنڈامنٹل اہمیت ہے، بنیادی اہمیت ہے، وہ ہے ہمارے اپنے وجود کی، ہماری اپنی شخصیت کی۔ ظاہر ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا وجود ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا، وجود کا ہی کوئی نہ کوئی ایک حصہ یا سب حصے مل کر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تب جا کر بڑے بڑے مار کے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا اپنا وجود ہے وہ بہترین حالت کے اندر ہو، یعنی اس کو ایک مینٹین رکھا جائے۔ جیسے ایک مشینری ہے، اس سے ہم جو بھی پروڈکشن لینی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مشینری کو اچھی طرح سے مینٹین رکھا جائے، وقتاً فوقتاً اس کی مینٹیننس کا خیال رکھا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہتی ہے۔ یہی کچھ ہمیں اپنے وجود کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اس عادت کا یہ کہنا ہے، 7ویں عادت کا، کہ آپ پچھلی 6 عادتوں پر اگر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اپڈیٹ ہو رہی ہو، مینٹین ہو رہی ہو، بہترین حالت کے اندر ہو۔ جب وہ بہترین حالت میں ہوگی تو پھر بقیہ عادات پر بھی عمل پیرا ہونا اور ہر قسم کے نتائج کو لینا اور بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرنا آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی اپنی شخصیت ہی ڈیمیج ہے، وہ بیچاری بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، تو پھر آپ چاہنے کے باوجود بھی کوئی بہت بڑا مار کا سر انجام نہیں دے سکیں گے باہر کی دنیا کے اندر، خواہ وہ دنیا کے حوالے سے ہے اور یا آخرت کے حوالے سے۔ اور آپ خواہش کے باوجود بھی پچھلی 6 عادتوں پر بھی اچھے طریقے سے عمل نہیں کر سکیں گے۔ گویا یہ عادت ان سب عادتوں کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے کہ ہم اپنے وجود کو اچھی طرح سے مینٹین کریں، اپنے پرسنالٹی کہ جس نے انوالو ہونا ہوتا ہے ان تمام مارکوں کو سر انجام دینے میں۔ اس حوالے سے جب دیکھا جاتا ہے تو ہمارا وجود ہے کیا، اس کے مین حصے جو ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 یہ جسم ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، بے شمار ایکٹیویٹیز کے اندر یہی جسم استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 ہمارا برین ہے۔ اب یہ جو کچھ میں آپ سے بول رہا ہوں، سوچ کون رہا ہے؟ برین۔ اگر برین کے اندر یہ آئیڈیاز نہ ہوں یا یہ خیالات نہ آ رہے ہوں تو کیا میری زبان اس طرح لیکچر دے سکتی ہے اور کیا میرے ہاتھ حرکات و سکنات اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو لہٰذا ذہنی صحت کا بھی اچھی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل بھی ہے جس کو قلب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ جذبات کی جگہ یہ دل ہے، نفرت کے، محبت کے، اچھے برے جذبات یہاں پر ہی ہوتے ہیں۔ اور چوتھا ہماری شخصیت کا جو آخری مین پارٹ ہے وہ ہماری روح ہے، جو ہماری اصل ہے، کہ جسم کے بھی سارے کمالات، دیگر حصوں کے بھی سارے کمالات اسی روح کے مرہون منت ہے۔ روح اگر صحت مند ہے تو پھر باقی جسم بھی اچھے طریقے سے پرفارمنس کر سکتا ہے اور باقی حصوں پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک گاڑی کے اندر 4 پہیے ہوتے ہیں نا، ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے نا، بقیہ 3 صحیح حالت میں بھی ہوں
تو اس کی رفتار پر فرق پڑ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ہماری شخصیت کے یہ چاروں حصے جب اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو بہترین نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ اور اگر ایک بھی بیمار ہو جائے، کسی طرح سے اس میں نقصہ آ جائے، تو وہ خود تو بیمار ہوتا ہی یا دوسروں کی کارکردگی کو بھی کسی نہ کسی درجے میں متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ تو جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے ہم متوازن غذا کھائیں، بھرپور نیند لیں، ورزش کریں، اعلیٰ حاصل کیا صحت کے دیگر اصولوں کو فالو کریں۔ اسی طرح ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم مطالعہ کریں، غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، اپنے علم کو بڑھائیں، اہل علم کی صحبتوں کے اندر بیٹھیں۔ اسی طرح قلبی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل سے نفرت کے، بغض کے، کینے کے، انتقام کے جذبات کو نکالیں اور اس کے اندر محبت، پیار، اپنائیت، خلوص کے جذبات کو پیدا کریں۔ اور روحانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ عبادت، کچھ ذکر فکر ڈیلی بیسز کے اوپر ہمارا کچھ معمول ہو، کوئی اور نیکی کے کام کریں جس کے نتیجے میں ہماری روح پالش ہوتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔